بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ ان کو پاکستان کی سیاست سے نکالنے کی پوری تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، جن میں ایک چیز توشہ خانہ اور دوسری فارن فنڈنگ ہے جس پہ یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو اس ملک کی سیاست سے باہر نکال دیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ عمران خان صاحب وہ واحد پاکستان کے لیڈر ہیں جن کو عوام نے اس درجہ محبت دی۔ یہ وہ پہلے وزیر اعظم ہیں جن کو نکالنے کے بعد عوام میں ان کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی، اور عوام ان کو نکالنے کے باوجود اپنی محبت اور پیار کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسے انسان کو آپ نے اگر دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو یہ اس ملک کی سیاست اور جمہوریت کے لیے کسی صورت بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی اس ملک کے اداروں کے خلاف اور کرپٹ مافیا کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہے۔ جوں آپ اس کو ہوا دیں گے تو وہ بڑھتی رہے گی۔ میرے حساب سے یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ آگے آپ سب لوگوں کی اپنی مرضی۔ جہاں تک توشہ خانہ کا ریفرنس ہے، اس پہ صرف ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جس توشہ خانہ کی چیزیں بغیر ریکارڈ کے 15% قیمت دے کر سابقہ حکمران چیزیں لیتے رہے ہیں اور اپنے اتحادیوں کو نوازتے رہے ہیں، اسی توشہ خانہ کی چیزوں کی قیمت 15% سے بڑھا کر عمران خان صاحب نے 50% کر دی، اور اس کی قیمت کا تعین بھی FBR کے سپرد کر دیا۔ پہلے کسی بھی تحفے کی قیمت کا تعین پارلیمنٹ کرتی تھی، اب اس تحفے کی قیمت کا تعین FBR کرے گا مارکیٹ ویلیو کے حساب سے۔ اور یہ چونکہ سرکاری تحائف ہوتے ہیں، اس لیے ان کی ویلیو مارکیٹ لیول سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس میں عمران خان صاحب نے جو ایک گھڑی اور نیکلس کا انہوں نے شوشہ چھوڑا ہوا ہے، وہ انہوں نے پوری قیمت دے کر قانونی طریقے سے خریدی، اور جب ان کو اپنے گھر بنی گالہ کی روڈ خراب نظر آئی تو ان کو مشورہ دیا گیا سرکاری خزانے سے اس سڑک کو بنوا دیں، لیکن ان کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا، اور انہوں نے اپنی وہی گھڑی اور نیکلس بیچ کر اس سے انہوں نے بنی گالہ کی روڈ بنائی۔ ابھی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، ہمارے سابقہ حکمران اپنے گھر تو بہت دور کی بات ہے، اپنے فارم ہاؤسز تک کو سرکاری خرچے سے روڈز دیتے رہے ہیں، اور یہ بھی چھوٹی سی بات ہے۔ ان کی اپنی زمینیں جو ویرانے میں ہوتی ہیں، یہ وہاں سے روڈ نکالتے ہیں اور پھر اس زمین کی ویلیو کو اوپر کر کے پھر اس کو مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے۔ ان کے پاس بہت چیزیں ہیں، بہت ان کے پاس طریقے ہیں، لیکن یہ بھی صرف عمران خان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے عمران خان صاحب کی چھوٹی چیزیں بھی ان کو بری لگتی ہیں۔ عمران خان صاحب نے آج بھی اگر آڈٹ نیوٹرل طریقے سے کسی بھی نیوٹرل فرم سے آڈٹ کروا لیں تو عمران خان صاحب نے سابقہ سارے وزرائے اعظم اور صدر پاکستان تھے، ان سب سے کم اخراجات عمران خان صاحب نے کیے۔ وہ پاکستان کو اور قومی خزانے کو بہت سستے میں پڑے۔ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جس PM ہاؤس میں ایک چائے کا کپ اور ایک پانی کی بوتل کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی تھی، اور یہ بھی الگ الگ ٹائم پہ، مطلب کسی ٹائم پانی کی بوتل ملی تو اس ٹائم چائے کا کپ نہیں ملا، اس PM ہاؤس میں عمران خان کے جانے کے فوراً بعد آپ 87 لاکھ روپے کی افطاری کروائیں۔ یہ عیاشیاں آپ لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ عیاشیاں یہ ہمارے سابقہ حکمرانوں کی نسلیں ہی کر سکتی ہیں۔ عمران خان صاحب اس قوم کا ایک پیسہ بچا کے اس ملک پہ اور اس قوم پہ لگا رہے تھے۔ ان پہ توشہ خانہ کسی صورت بھی بنتا نہیں تھا، لیکن یہ زبردستی، ان کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں، زبردستی کھینچ تان کے توشہ خانہ ان کے سر پہ ڈال رہے ہیں۔ دوسری چیز فارن فنڈنگ کافی عرصے سے ایک پرانا کیس ہے۔ ہمارے اس گندے سسٹم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کسی کی کمزوری کو آپ کلیئر نہ کریں۔ مطلب اگر توشہ خانہ عمران خان صاحب اپنی حکومت میں کلیئر کروا لیتے، یا جو بھی ہونا تھا نواز شریف یا شہباز شریف کلیئر کروا دیتے، پھر وہ دوبارہ عمران خان صاحب پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ انہوں نے صرف ڈرانے کے لیے کیس لگائے ہوتے ہیں، ان پہ فیصلہ نہیں کرواتے۔ آج بھی عمران خان صاحب کو یہ صرف ڈرا رہے ہیں۔ اگر عمران خان صاحب اس چیز پہ بضد ہو جائیں کہ ٹھیک ہے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں، لیکن ساتھ میں تینوں جماعتوں کا کیس ایک ساتھ سنیں، تو پوری دنیا کو پتہ لگ جائے گا کہ فارن فنڈنگ کیس میں کون زیادہ پھنستا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اس پہ زیادہ زور نہیں دے رہے کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائے۔ ان کو اندازہ ہے کہ اس میں ہم خود ہی پھنس جائیں گے، اسی وجہ سے وہ صرف ڈرانے کی حد تک عمران خان کو لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے، کردار کشی کرنے کے لیے صرف یہ ایک
دمچھلا باندھا ہوا ہے، باقی وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس کیس کا فیصلہ ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی فارن فنڈنگ کا کوئی بھی کام نکلا تو ہم سب پھنس جائیں گے اور عمران خان صاحب اس میں سے نکل جائیں گے۔ کیوں کہ سب پارٹیوں میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ریکارڈ کے ساتھ فارن فنڈنگ عمران خان صاحب کی۔ ہم چاہتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ کے سب کیسوں کا فیصلہ ہو جائے، چاہے اس میں عمران خان صاحب ہیں، چاہے اپوزیشن ہے، چاہے کوئی بھی ہے، سب کے فیصلے ہونے چاہیے اور سب کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر یہ نہ ہو کہ کوئی اپنی کمر پکڑ کے بیٹھ جائے، کوئی اپنی ٹانگیں پکڑ کے بیٹھ جائے، کوئی یہ کہے کہ میں فلاں مرض کا مریض ہوں، یا مجھے یہ بیماری ہے یا مجھے وہ بیماری ہے۔ میں چاہتا ہوں اس ملک سے جتنی بھی بیماریاں ہیں ایک ہی دفعہ ختم ہو جائیں۔ بیماریاں ان کے اندر نہیں، یہ خود پاکستان کے لیے بیماریاں ہیں، اور یہ ایسا وائرس ہے جس کا اثر دوسروں پہ بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا علاج سب سے پہلے ضروری ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا، میں ان کے سپورٹروں کی طرح یہ نہیں کہتا کہ فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے، میں یہ کہتا ہوں عمران خان غلط ہے، ان کا بھی کیس سنیں اور ان کا بھی کیس سنیں اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ سارے کیسز عمران خان کے خلاف بدنیتی پر مشتمل ہے۔ پورا پاکستان ان کی بدنیتی پہچان چکا ہے۔ اب یہ دودھ کے دلے بھی ہو جائیں تو وہ عوام میں ان کی عزت نہیں بننی۔ اسی وجہ سے یہ شارٹ کٹ سے حکومت لینے کے طریقے سوچتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم اگر کسی بھی طریقے سے عوام میں نیوٹرل ہو کے گئے تو ہماری اچھی خاصی چھترول ہو جانی ہے۔ اسی وجہ سے ان کو ای وی ایم سے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے ان کو اوورسیز ووٹنگ سے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے ان کو بہت ساری گارنٹیوں کے بغیر میچ کھیلنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ جب میچ کھیلتے ہیں تو بہت ساری گارنٹیاں لے کے کھیلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جب کھیلتے ہیں تو پھر ہر بندے کو چت کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور ہے یہ چھوٹے لوگ نہیں خریدتے، یہ ڈائریکٹ بڑے لوگ خریدتے ہیں۔ یہ ملازم نہیں خریدتے، یہ مالک خریدتے ہیں۔ یہی ان کی کامیابی کا راز ہے۔ باقی جب آپ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو تھوک اپنے منہ پر ہی آتا ہے۔ پچھلی 3-4 سال سے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا، لیکن شاید آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آپ پہلے سے زیادہ زور و شور سے جھوٹے پراپیگنڈے کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، دھونس دے رہے ہیں۔ یہی چیزیں تھیں جو آپ کو آسمان سے زمین پر لاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نہیں سمجھتے تو ایک بار اور صحیح اپنے پاکستانی بھائیوں سے صرف وہی ایک گزارش ضرور کروں گا کہ آپ سب لوگ حوصلہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں اور عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں۔ عمران خان صاحب فی الوقت موجودہ سیٹ اپ میں ہماری ایک واحد امید رہ گئی، اس لیے عمران خان صاحب پہ بھروسہ رکھیں اور ان کو پوری سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ایمان والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ہو۔